عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حق تعالیٰ شانہ عمد نوالہ مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دونوں کو، کہنے والے سننے والوں کو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل ہی کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالیٰ شانہ عمد نوالہ نے پوری دنیا کے پورے انسانوں کو کامیابی کے دینے کے لیے پیدا فرمایا. کوئی انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خدا کا نہ ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس غرض و غایت کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال ہی دیں گے. نہیں، مقصد تو یہ تھا کہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اب دنیا میں آنے کے بعد چونکہ اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اس لیے ہر ایک نے اپنی عقل کا استعمال کیا. کسی نے کامیابی چیزوں، شکلوں، نقشوں میں دیکھی، اس میں لگ گیا. کسی نے ٹیکنالوجی میں، کسی نے تعلیم، ایجوکیشن میں دیکھی، اس میں لگ گیا. کسی نے کاہے میں، کسی نے صنعت میں، حرفت میں، تجارت میں، مصاحبت میں، ملازمت میں، زراعت میں، جس نے جہاں دیکھی وہ اسی میں لگ گیا، اس کی محنت میں کمال حاصل کیا. تو دنیا کے اعتبار سے حق تعالیٰ شانہ نے کسی حد تک کوئی چیز اس کو عطا فرما دی. اسی کو یہ کامیابی سمجھتا رہا کہ یہ کامیاب ہو گئے، دیکھو ہم نے اتنی محنت کی تجارت میں تو ہم کامیاب ہوئے، اور ہم نے صنعت و حرفت میں اور ایجوکیشن میں محنت کی، ہم اس میں کامیاب ہو گئے. ہم نے LLB کر لی، BA کر لی، اور پتہ نہیں کیا نہ کیا ڈگریاں حاصل کر لی، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل بن گئے، لائر بن گئے، ہم کامیاب ہو گئے. انسان نے اس کو کامیابی سمجھا. اور پھر بنانے والے نے، کیونکہ دنیا کی کوئی صنعت و حرفت میں ہم دیکھ لیتے ہیں، صنعت میں کوئی صنعت، دنیا کی صنعتی چیز یعنی مینوفیکچرنگ چیز جو ہے، اس کو ہم اپنے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ایسے ہی موبائل ہے، ورک شاپ ہے، اور ٹیکسٹ میسیجز ہے، SMS ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کریں تو وہ ہوتا نہیں ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اس کا ایک لیفلٹ آتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے کھول کر کہ ہاؤ کین، ہم اس کو آپریٹ کیسے کریں، ہاؤ کین وی آپریٹ دس مشین، ہم اس مشین کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو چالو کر سکتے ہیں، اس کا سوئچ بٹن آن اینڈ آف کیسا ہے، اس کو سینڈ کیسے کیا جائے، اس کو لکھا کیسے جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو وہ مشین صحیح چلتی ہے. پورا کارخانہ نظام عالم اللہ میاں کی ایک چھوٹی سی مشین ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہے، چھوٹا والا کرشمہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پاس اور بھی قدرت کے خزانوں میں اس سے بڑے بڑے کرشمہ جات موجود ہیں. ایک کرشمہ نہیں، ایسے کروڑوں کرشمے ہیں اللہ کے پاس. یہ تو چھوٹا سا کرشمہ فارمولا کہ ہم نے اس کائنات کو بنا دیا. تو اب اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی تو انہوں نے ہی بھیجنا ہے نا. جو اس کا حاکم ہے، خالق ہے، کریٹر ہے، اس نے اس کے آپریٹ کرنے کا فارمولا بیان کیا. اور فارمولے کا سلسلہ جب سے انسانوں کا سلسلہ ہے تب سے چالو ہے. آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے بھیجے لیفلٹوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے، اور پھر ان چھوٹے صحیفوں میں انسانوں کو کیسے جینا چاہیے، اس دنیا کی مشین میں کس طرح اپنے آپ کو چلانا چاہیے، اس کے طریقے بھیجے. ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں بھیجی، داؤد علیہ السلام پر کتابیں بھیجی، اور مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحیفے اور آسمانی کتب بھیجے. اور یہ کامیابی کے جو ڈائریکشن سے آپریٹ کرنے کا مشین کے طریقوں کے سلسلے کے، یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل اور مکمل ہو گیا. اتنا مکمل ہوا کہ اب کسی اور نئے فارمولے کی، نئی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. اسی میں سارا ڈائریکشن ہے. ساری دنیا کی، ساری انسانیت کا اور سارے مسائل کا حل
اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، یہیں سے ملے گا، یہیں سے ملے گا۔ اور یہاں تک کہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا میں مون پر جانے کے طریقے اور وہاں کس طریقے سے رہنا ہے وہ بھی اس کا سبق آپ کو قرآن سے ملے گا۔ سمندر کی تہ میں چلے جائیں اور وہاں کسی نے رہائش اختیار کر لی تو وہاں کس طریقے سے رہنا ہے اس کا فارمولہ بھی آپ کو قرآن سے ملے گا۔ اور جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، وہ آئس لینڈ یا آئرلینڈ کون سی کنٹری، وہاں جا کر رہیں تو وہاں کیسی نمازیں پڑھی جائیں اس کا فارمولہ بھی آپ کو قرآن سے ہی ملے گا۔ 5 نمازوں کے اوقات کی ترتیب کیسے دی جائے، یہ تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا تو فرق ہے ایک نماز سے دوسری نماز میں، لیکن 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہو، ایسے ممالک، ایسے کنٹریز، ایسے اوقات، اس کی ساری کافیہ بندی آپ کو قرآن سے ملے گی۔ شہر کے رہنے والوں کا الگ، دیہات کے رہنے والوں کو الگ، تاجروں کو الگ، ملازموں کو الگ، اور وزراء اور حکماء کو الگ، اور رعایا اور پبلک کا الگ، ملازمت اور مزدوری کا اور غلامی کرنے والوں کو الگ، کھیتی باڑی والوں کو الگ، سب کے الگ 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 ڈائریکشن آپ حضرات کو قرآن شریف میں کوئی دنیا کا کوئی فارمولہ، اور پھر ہر زمانے کے ساتھ چلے ایسا، یہ بڑا کمال ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی 1400 سال پہلے یہ قرآن اترا تھا، جسے بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں جن کو دنیاوی ایجوکیشن کی دھن گھسی ہوئی ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس کو ہم پڑھے لکھے کہتے ہیں اور بہت زیادہ ہم کیلکولیشن والے ہیں، ان کیلکولیشن والوں کا کیلکولیشن اگر ابھی کھولوں تو آپ کو ہنسی آئی۔ بلیک بورڈ پر لکھنا سکھاتے ہیں، 1 اس کے آگے 1 0، کتنے ہوئے بھائی تو 10، 2 لگائے 0 کتنے ہوئے بھائی 100، 3 لگائے 0 کتنے ہوئے بھائی 1000، 4 لگائے 0 کتنے ہوئے بھائی 10,000، 5 لگا دیے کتنے ہوئے بھائی 1 لاکھ، 6 لگا دیے کتنے ہوئے 10 لاکھ، 7 8 لگا دیے تو کروڑوں تک چلے گئے، برابر؟ کتنا بڑا فگر ہو گیا۔ اور وہ ایک کوئی ذرا مٹا دو تو کیا ہوگا، ساری منڈیا ہی منڈیا رہ جائے گی۔ جس نالج کا دار و مدار 0 پر ہے، سمجھ آئی بات؟ جس کی شروعات اور ابتدا اور آغاز 0 سے ہو رہا ہے کیلکولیشن کا، اس کا اگر الف مٹا دیا جائے، 1 مٹا دیا جائے تو سارے ہی 0 ہی 0، ایک بھی چیز کا علامت نہیں رہے گی۔ یہ ایجوکیشن کی انتہا ہے۔ بلیک بورڈ پر لکھا، کالج یونیورسٹی میں گئے، ٹائیگر لکھا ہوا ہے، اور ایک جگہ پر ٹائیگر کا فوٹو لکھا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے کہ ٹائیگر، وہ فوٹو دکھا رہی ہے یہ کیا ہے کہ ٹائیگر، اور ایک جنگل کے رہنے والے جنگلی آدمی کو ٹائیگر جہاں لکھا ہے TAY جو بھی ہے اس کے یعنی کہ اسپیلنگ وہ لکھی ہوئی، یہ کیا ہے؟ تو جنگلی آدمی کہے گا کہ میں نہیں جانتا، اور وہ فوٹو کو بھی دکھلائیں گے تو یہ کیا ہے، بولے یہ تو ایک تصویر ہے، وہ یہی کہے گا۔ اور اسی جنگلی آدمی کو جنگل میں چھوڑ دو، ریئل ٹائیگر کو پوچھو بتا کر کہ یہ کیا ہے، تو وہ جنگلی کہے گا کہ یہ ٹائیگر ہے۔ وہ جنگلی آدمی کہے گا جو الفابیٹ نہیں جانتا، ABCD نہیں جانتا، وہ تو سچے ٹائیگر کو ٹائیگر کہے اور پڑھے لکھے لوگ کاغذ کے ٹائیگر کو ٹائیگر کہے۔ یہ ایجوکیشن کی انتہا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پڑھے لکھوں کے بھیجے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول اتنے بڑے جس نے سارے عالموں کی جہالتیں دور کر دی، ساری اندھیریاں دور کر دی، علم ہی علم کی روشنی اور نور پھیلا دیا، اور ان کے پاس علم کیوں نہیں تھا؟ وہ کیوں امی تھے؟ کہا اس لیے امی تھے۔ دیکھو یہ پڑھے لکھے ہونے کی انتہا، یہ دونوں باتیں، ایسی تو کئی باتیں ہیں لیکن وقت چونکہ مختصر ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ ان کو یہ بھوسا ہے کہ بھئی یہ تو 1400 سال کا قرآن ہے، ابھی نہیں چلے گا، تو ابھی کیسے نہیں چلے گا؟ اللہ نے کلام ایسا بنایا ہے، ایسی ترتیب سے بنایا ہے کہ قیامت جو اللہ آدم علیہ السلام کے پیروں میں 2 وینس ڈال دیں، نسیں رگیں ڈال دیں، ایک ہی کام کی چیز ہے اور دوسری فالتو ایکسٹرا ہے، اور اس وقت انوینٹ نہیں ہوا تھا بائی پاس سرجری کا، ابھی 1400 سال کے بعد انوینٹ ہوا، تب جا کر ڈاکٹروں کو، ہارٹ سرجنوں کو پتہ چلا کہ ارے ایکسٹرا وینس پاؤں میں ہے، اس کو کاٹ ڈالو، میرا خود کا بائی پاس ہوا ہے، اس کے لیے مجھے معلوم ہے کہ اس کو کاٹ ڈالو، یہاں لگا دو جیسے میری لگائی گئی۔ تو اسے جو اللہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانوں کی تخلیق کرنے سے بھی پہلے جانتا تھا، جب یہ ایجوکیشن کا الف بھی نہیں تھا اور جب یہ ڈاکٹری لائن بھی نہیں تھی،
اس زمانے سے ایکسٹرا وینس یہاں بھی لگائی ہے، یہاں بھی کچھ ہے، اور وہ کہیں اور کام آتی ہے، اور پیروں میں بھی کچھ ہے، وہ ہارٹ میں کام آتی ہے، اس کو ایکسٹرا آدم علیہ السلام کو بھی لگائے تھے، اور کروڑوں اربوں خربوں انسان چلے گئے، سب یہ لے کر چلے گئے، اور یہ آج جب کہ اس کا انوینٹ ہوا اور پتہ چلا کہ بھئی یہاں کی وینس یہاں نکالی جا سکتی ہے اور یہ ہارٹ میں کام ہو سکتا ہے، تو جو خدا اتنی پہلے سے تیاری کر سکتا ہے، کیا وہ خدا نعوذ باللہ اپنے پاک کلام کے اندر کوئی جھول جھال رکھ سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی کام آئے گا اور قیامت کے قریب کام نہیں آئے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اتنے بڑے کریم ہیں، قادر قیوم ہے، قادر مطلق ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مگر چونکہ انسان اپنی نگاہوں سے جو دیکھتا ہے اسی کے اوپر یقین کرتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی کتاب پر کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے، اور فرمایا کہ جو اس راہ پر نہ آیا، والعصر، زمانے کی قسم، دیکھو کیسا لفظ بھی ہے، زمانے کی قسم۔ ہاں، یہ زمانہ تو زمانہ ہی ہے، ہر وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی زمانہ تھا، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ بھی زمانہ تھا، کروڑوں تابعین، طب تابعین، اولیاء، امام، مجتہدین کا زمانہ، اور آج کا زمانہ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی زمانہ ہے، اور قیامت تک کے دن کا بھی زمانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت جب آئے گی تو 50,000 سنہ، 50 ہزار سال کا ایک ایک دن ہوگا، وہ بھی زمانہ ہے۔ ہر جگہ اور ہر وقت چلنے والی جو چیز ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ سمجھ میں بات آئی کیا کہ یہ اول سے لے کے آخری انسان تک ایمان اور عمل صالح کام کی چیز ہے، اس لیے ایسی چیز کی قسم کھائی جو اول سے لے کے آخر تک چلتی رہے گی۔ زمانہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے ٹوٹے گھاٹے اور خسارے میں ہے، انسان بڑے ٹوٹے گھاٹے اور خسارے میں، یہاں نہ کافروں کا لفظ استعمال کیا، نہ مسلمانوں کا، نہ ایمان والوں، انسان بڑے ٹوٹے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ کیوں کہ یہ انسان ایمان کو سمجھ ہی نہ سکا، اعمال صالحہ کو سمجھ ہی نہ سکا، اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت کو نہ پہچان سکا، جس کو اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، حق بات کہنے پر جو حالات آئیں ان حالات پر صبر کرنا، اس لیے کہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، یہ کتنی ہمت کے کاموں میں سے ہوگا، کتنی ہمت کے کاموں میں سے ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، حق تعالیٰ شرع و عبد والہ نے یہ حق اور صبر، حالات پر صبر کرنا، لوگوں کو حق بات پہنچانا، ایمان کی دعوت دینا، ایمان کو بنانا اور بنا کر دنیا سے لے کر جانا، بنانے کا طریقہ ہمیں بزرگوں کی طرف سیکھنا پڑے گا، متوجہ ہونا پڑے گا، جو اس کے اوریجنل بڑے بڑے اساتذہ کوالیفائڈ ہیں، کوالیفائڈ لوگ، اہل اللہ لوگ، علماء لوگ، اسکالرس، بگ اسکالرس، ان کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی ایمان کیسے بنے گا، ان کے ایمان کی دعوت دیتے 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 ایمان بن جائے گا، ایمان کی دعوت دیتے 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 ایمان بن جائے گا۔ ہاں میرے محترم دوستوں، ایک انسان کو ایک ملک میں جماعت گشت میں گئی، دعوت دے رہی تھی، تو وہ کنگھی بیچ رہا تھا فٹ پاتھ پہ، سڑک پر، اور جرمن جاپان چارانہ کنگھیوں کی قیمت، جرمن جاپان چارانہ، بہت پرانی بات ہے، آج چارانے کی نہیں ملتی۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس گشت کے لیے جماعتیں جائیں، وہ جرمن جاپان چارانہ ہی کرتا رہے، برج، ریلوے برج کے اوپر، نیچے سے ٹرینیں جاتی رہی، اوپر فٹ پاتھ جیسے برج تھا، پبلک چلتی تھی، جرمن جاپان چارانہ، یہی بس اسی کی دعوت اور رٹ لگایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، لوگوں نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا جرمن جاپان چارانہ، اور اس کا انتقال ہو گیا، کہ اس نے جرمن جاپان چارانے بڑی محنت کی تھی، اس نے ایمان کی محنت کی ہی نہیں۔ تو جب باطل کا یہ اثر ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ زندگی بھر جس کی رٹ لگائی، مرتے وقت وہی چیز سامنے آ گئی، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کلمے کی اگر رٹ لگائے، زندگی بھر حق کی دعوت دیتا رہے لوگوں کو، اللہ سے ہونے کا اور اللہ کی طرف سے کامیابی ناکامیابی کا مدار خود بھی بولے، سنے، سمجھائے، سمجھے، کوشش بھی کرے، اور سمجھانے کی بھی اور سمجھنے کی بھی، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے۔ بھوک لگی، کھانا ملا، کہ یہ روزی اللہ کی طرف سے، اللہ نے کھانا عطا کیا، ایسی جگہ پہنچے
کہ جہاں چائے کا نام و نشان نہیں تھا، ایک صاحب تشریف لائے، تھرماس میں چائے لے گئے، چلو حضرت چائے پیو، جان بھی پہچان بھی نہیں، داڑھی ٹوپی دیکھی، مسلمان تھا، چائے پیش کر دی، حالانکہ اس ملک میں دودھ والی چائے بھی نہیں ہوتی ہے، یہ دودھ والی لے کر آئے۔ تو ہم نے اس کو پوچھا کہ بھائی صاحب آپ یہ دودھ والی چائے، ایسے ملک میں جہاں دودھ کی چائے نہیں پیتے لوگ، کہا میں نے بہت دور سے دیکھا، میری ہوٹل ہے اور میں سلیمانی چائے بیچتا ہوں، کالی چائے بیچتا ہوں، لیکن آپ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ یہ انڈین ہے، یقیناً یہ لوگ دودھ والی ہی پیتے ہوں گے، میں نے آپ کے لیے اپنے ہوٹل کے اسٹال کے اوپر دودھ والی چائے بنائی تھرماس میں اور چائے پلائی، اور پھر اس نے کہا بھائی صاحب میں بھی 4 مہینے چلے میں اللہ کے راستے میں جا چکا ہوں۔ دیکھو ہم نے چائے کی طلب پیدا ہی کی تھی دل میں، اس سے پہلے چائے حاضر ہے، تو ہم نے ساتھیوں کو بولو اب کس کی طرف سے، کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ان کے ایک مرید تھے 130 سالہ، کوساڑی گام کر کے ایک گاؤں تھا، کوساڑی کوسمڑی پانوری کے قریب۔ ہم لوگ بہت سالوں پہلے جماعت لے کر گئے تھے، تو کسی نے کہا، میں نے کہا بھائی کوئی بزرگ کو اللہ والا کوئی عالم ہو ان کے پاس خصوصی، کہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خدمت میں رہے، اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خدمت میں رہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، سب بزرگوں کو، بڑے بڑے مشاہیروں کو دیکھ چکے ہیں، بلکہ ان کی خدمت کر چکے ہیں۔ اب یہ صاحب فراش ہے، پاؤں ہاتھوں سے اٹھا چلا پھرا نہیں جاتا، 100 سال کے اوپر عمر ہو گئی۔ یہاں آنے کے بعد سنا کہ ان کا انتقال ہوا 130 سال کی عمر میں۔ ان کے پاس جب گئے تو ہم نے کہا حضرت آپ تو بڑے بڑوں کی خدمت میں رہ چکے ہیں، تو ہم کو دیکھ کر بہت رونے لگے اور کہنے لگے میں نے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا تھا، جی چاہتا تھا کہ اپنا وقت سارا نظام الدین میں ہی گزار دوں، لیکن حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت کی وجہ سے اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں لگا، وہاں بھی دل آدھا اٹکا ہوا تھا، ادھر بھی آدھا اٹکا ہوا تھا، پھر سوچا چلو یہی گزار لیں، جب ان کے قدموں میں زندگی گزری ہے تو باقی زندگی بھی یہی گزر جائے۔ میں نے کہا کوئی عجیب و غریب واقعات سناؤ ان کے بزرگوں کے، تو فرمایا کہ جب ہندوستان سے تشریف لے گئے مولانا حاجی امداد، حضرت حاجی مولانا نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے مشاہیر علماء کے پیر تھے، تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر تھے، اور بڑے بڑے بزرگان جن اہل اللہ اور علماء کرام کے بھی پیر و مرشد تھے، بانیان دارالعلوم دیوبند کے بھی پیر تھے۔ کہنے لگے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، 2-4 عہد و پیمان کیے، ان میں سے ایک عہد و پیمان یہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ بمبئی کی گودھی پر جانے کے بعد، کہ جب میں حج میں جاؤں گا یا اللہ تو مکہ مکرمہ میں تیرے کعبے میں تیرے ہی پاس مانگوں گا، تیرے غیر کے پاس کبھی بھی نہیں مانگوں گا، تو دے گا تو میں کھاؤں گا، تو نہیں دے گا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، بس کھجور اور زمزم جو ملا اسی پر گزارا، توشے ختم ہو گئے، پیسے بھی ختم ہو گئے، طواف کر رہے تھے۔ شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے بزرگ تھے، بادشاہ تھے، لیکن بہت نیک دل بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بیان میں کہا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے شاہ فیصل یا کوئی اور تھے، عبدالعزیز وغیرہ، ان کے صاحبزادگان جتنے پرنس لوگ تھے وہ ان کے مرید تھے حضرت کے۔ تو اس زمانے میں بادشاہ کے بیٹے کو ریال و نصف کی ضرورت ہو، 98 وہاں کے 98 آدھا ریال کی ضرورت ہو، تو وہ بادشاہ کے بیٹوں کے لیے کوئی بڑی بات تھی، حالانکہ ان کی جوتے بغل میں دبائے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے پرنس لوگ، اور حضرت آگے اور بادشاہوں کے بیٹے پیچھے پیچھے، کوئی ان کا جوتا اٹھائے، کوئی ان کی چھاتا اٹھائے، کوئی ان کے عصا ہاتھ میں لیے ہوئے، کوئی ان کے لیے پانی کا گیلن ہاتھ میں زمزم کا لیے ہوئے۔ آدھے ریال کی ضرورت پیش آئی طواف کرتے کرتے، تو ایک مرید سے ان کے بادشاہ کے بیٹے، ان سے کہا بیٹا مجھے ایک آدھے ریال کی ضرورت سے دے دو، ریال و نصف کی ضرورت ہے۔ اس نے منع کر دیا کہ نہیں دے، میں نہیں دوں گا۔ تو حیران ہو گئے، یا اللہ یہی وہ میرا مرید ہے جو شہنشاہ کا بیٹا ہے، میرے پیر دبایا کرتا ہے،
اور ایک اٹھنی مانگی تو اس نے انکار کر دیا. دل کو چوٹ لگی, برا لگا. اسی غم میں باقی 3 چکر پورے کر, طواف پورا ہوا اور کعبے کی طرف استلام کر رہے تھے تو غیب سے ایک ندا آئی, اے میرے امداد اللہ, میرے ہی دربار میں میرے ہی قدموں کا طواف کرتے ہوئے میرے ہی سامنے میرے غیر سے تو مانگے اور میں تجھے دیکھتا رہوں. یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا. یہ بادشاہ کے بیٹے نے انکار نہیں کیا ہے, یہ ہم نے انکار کروایا ہے, یہ ہم نے انکار کروایا ہے. او پھر تو دعا مانگی کہ یا اللہ تجھی سے اب رزق مانگتا ہوں, مجھے عطا فرما. اس کے بعد تشریف لے گئے حتیم میں, اور وہ لوگ تو سارے اپنا وقت پورا کر کے گزر گئے. یہ حتیم میں تشریف فرما تھے. اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی اور ایک گرم گرم طباق لے کر بھر کر آیا ایک آدمی, جس میں سے دھواں بھی نکل رہا ہے, اور بریانی ہے اور اس پر مرغی, ثابت مرغیاں رکھی ہوئی ہیں بھنی ہوئی, اور گرم گرم طباق لے کر آیا کہ حضرت کھانا کھا لو. پھر ان کو اپنا وہ عہد و پیمان یاد آیا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وارننگ ملی تھی وہ وارننگ یاد آئی کہ اللہ ہی کے دربار میں, اللہ ہی کے سامنے, اللہ کے غیر سے میں بریانی حاصل کروں. تو وہ سوچ میں پڑے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ وہ آدمی نے کہا بغیر کچھ بولے ہوئے کہ جو چیز بغیر مانگے کے آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, آپ اس کو قبول فرما لو. آپ بالکل تین نفس کے ذریعے, حفظ نفس کے ذریعے سے, یہ چاہت کے ذریعے سے یہ روزی نہیں ملی ہے, یہ اللہ ہی دے رہے ہیں آپ کو. آپ کیوں اس بارے کی فکر کر رہے ہیں؟ آپ کھا لو آرام سے. اوہ صحیح ہے, میرے دل کی بات تھی اور اس نے منہ سے زبان سے ادا کی. معلوم پڑا یہ بھی کوئی اللہ کا فرشتہ ہوگا یا موکل ہوگا اللہ کا بھیجا ہوا. اس سے وہ طباق لے لی, حتیم کے کونے میں بیٹھ کر کھا لیا. کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا, تھوڑا زمزم پی لیا, اور اس کے بعد سوچا کہ چلو اس کونے میں رکھ دوں. دل ہی دل میں کل انشاءاللہ یہیں سے اٹھا کے کھا لوں گا. وہ زمانہ بھیڑ بھاڑ کا دور تو تھا نہیں اتنا. تو طواف کرتے ہوئے کسی نے زور سے تالیاں پیٹی, زور سے. تو متوجہ ہوئے کہ طواف کرتے ہوئے کہ واہ واہ ماشاء اللہ, کیا اچھی نیت ہے امداد اللہ تیری, جس خدا نے آج دیا کل وہ نہیں دے گا. فرمایا وہ اللہ, یہ بھی اللہ ہی کی آواز ہے. فوراً اٹھایا, کسی سائل کو محتاج کو دے دیا. یعنی ہر چیز من جانب اللہ, اس کا دل میں یقین پکا اور پختہ ہو جائے. الفاظوں کی حد تک نہیں, سننے کی حد تک بھی نہیں, پڑھنے کی حد تک بھی نہیں. ہاں اسی لیے تو پڑھنا جو ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. امی بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ علم عطا فرمایا کہ ساری دنیا کے جاننے والوں نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست, کتب خانہ ہے چند ملت بشست. جس یتیم نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا, دنیا کے تمام مذاہب کے کتب خانوں کو دھو کے رکھ دیا. توریت منسوخ, انجیل منسوخ, ہاں, اور زبور منسوخ, تمام صحیفے منسوخ, ساری شریعتیں منسوخ. ایک قرآن ہی قرآن کا حکم چلے گا, آرڈر چلے گا قیامت تک کے. یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست, کتب خانہ ہے چند ملت بشست. اس یتیم نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سکھا تھا, سارے مذہبوں کے کتب خانوں کو دھو کے رکھ دیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرا سکے. علم کے حق نہ نمایت جہالت است. جو علم کہ آدمی کو راہ حق نہ دکھلائے وہ علم ہی نہیں ہے, وہ تو جہالت ہے. محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کی طرف سے سارا نظام, اللہ کی طرف سے. ابھی یقین بنا لے کہ میرا رب حسبنا اللہ ونعم الوکیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میرے سارے کام ہی ہونے کی ضرورت ہے. میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دنیا والے چاہے جتنی دلائل پیش کریں, لیکن میں نے تو اپنے رب پر بھروسہ کیا. بس میرا رب ہی جو کرے گا سو کرے گا. میرے رب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. پتا بھی نہیں ہلے گا ان کی مرضی کے خلاف. یہ درختوں کے پتے جتنے ہیں ان کا بھی علوم ہے اللہ کی بارگاہ میں. کتنے پیلے ہوں گے, جھڑ جائیں گے, کتنی کومل پتیاں نکلیں گی, سب کے علوم ہے اللہ کے پاس. اور کون کب ہلے گا اس کا بھی علوم ہے اللہ کے پاس. اللہ اسی کے امر سے سارا نظام عالم چل رہا ہے, سارا نظام عالم. بعض باتوں میں شیطان چونکہ ہم کمزور ہے, خلق الانسان ضعیف ہے, اور خلق الانسان حلوہ, ہاں جیسے انگلش میں کیا کہتے ہیں, ہیزیٹ, کیا بولتے ہیں, انسان اتاولا ہے, ہیسٹی, انسان بڑا ہیسٹی ہے نا, اتاولا ہے, جلد باز ہے.
کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے یہ کیوں مر گئے، اس میں بچے بھی اتنے کیوں مر گئے، اس میں عورتوں نے کیا گناہ کیا تھا، اس میں انوسنٹ لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا، کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ بس انسان سمجھنا چاہتا ہے I want to know now، ابھی کے ابھی میں جاننا کہ نہیں، تیرے علم سے باہر ہے، یہ چیز تیرے علم سے باہر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اتنا زیادہ علم نہیں دیا گیا لیکن بہت ہی تھوڑا۔ تکوینی نظام جو بیہائنڈ دا سین جو نظارہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہ اس کو معلوم ہے، وہ جو کر رہا ہے وہی برابر کر رہا ہے، وہی برابر کر رہا ہے۔ فضل کریم صاحب بیان میں فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ شانو جب راضی برضا کے اوپر آ جائے بندہ، اللہ کی مرضیات ہی پر راضی ہونا شروع کر دے، تو حق تعالیٰ شانو اس کی دل کی گہرائیوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک گاؤں کا واقعہ بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی احمد آباد کے بزرگ تھے، ان کی بہت بڑی درگاہ شریف بھی لوگوں نے بنا رکھی ہے، بڑے اہل اللہ تو تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں سیلاب آئے، ندیاں بہت بڑی تھی، بہت بڑی ندی تھی، اور اس ندیاں میں پانی چھلک کر باہر آیا اور پورا گاؤں ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ جنگل میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اس نے جا کے کہا او بڑو آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا گاؤں تو ڈوبا جا رہا ہے۔ تو اچھا تو گاؤں والے کیا کر رہے؟ ارے سارا گاؤں لگا ہوا ہے، سارا کہ کیا کس کام میں لگا ہوا ہے؟ کہ وہ بالکل پہاڑ بنا رہے ہیں گاؤں کے کنارے پر، بہت بڑا یہ بنا ہے ڈیمپ بنا رہے ہیں تاکہ پانی اندر نہ گھسنے پائے، مٹی کی دیواریں تیار کر رہے ہیں اور ریت مٹی وغیرہ لگا رہے ہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں۔ تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دوڑے دوڑے تشریف لائے اور کہا بھائی مجھے بھی پھاوڑا دے دو۔ انہوں نے بھی ہاتھ میں پھاوڑا لیا اور جو گاؤں والے بنا رہے تھے اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اوئی کیا کر رہے ہو بھائی، آپ تو دیوانے تو نہیں ہو گئے، لوگ پانی سے بچاؤ کا سامان کر رہے ہیں اور آپ اس کو توڑ رہے ہیں۔ کہا نہیں جی، جہاں مولا وہاں شاہ دولہ، جہاں میرا رب اگر اس گاؤں کو ڈبانا چاہتا ہے تو میری کیا مجال ہے کہ ان کی چاہت کے خلاف بھی میں سوچوں، ان کی منشا کے خلاف بھی میں سوچوں، یہ کیا میری مجال ہے، میری کوئی حیثیت ہے؟ جب یہ کیا تو لوگوں نے تو پاگل پاگل کے نعرے لگائے لیکن روتے بھی گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے بھی گئے، اور وہ بنائی ہوئی جو وہ بنایا ہوا بند تھا وہ بند کو توڑنے بھی لگے ڈیم کو، اور رو بھی رہے ساتھ میں۔ تھوڑی دیر ہوئی، اللہ کی قدرت سارا پانی نیچے چلا گیا اور نارمل ندی بہنی شروع ہو گئی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ جب میں نے ان کی مرضیات پر عمل ظاہراً شروع کر دیا تو اللہ نے میری اندر کی گہرائی کی مرضی کو دیکھا اپنی قدرت کی نگاہوں سے کہ میرا بندہ اندرونی دل سے کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گاؤں کی حفاظت ہو، تو اللہ نے پھر میری مرضی کا عمل کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اللہ کی رضا و مرضیات کی طرف، فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا۔ راضیۃ مرضیہ کا مقام اخیر میں جا کر آئے گا، مگر اس کے لیے زندگی بھر ایمان کی محنت کرنی پڑے گی، دعوت دینی پڑے گی، بھائی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کریں گے کس کے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے بس وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کو پہنچ گیا، بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اور نہ صرف اس پر بلکہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسی تو 5 چیزیں ہیں، ایک ایمانیات ہے، اور ایک ایمانیات ہے، ایک عبادات ہے، اور تیسری چیز معاملات ہے، لین دین آپس کا لین دین بالکل صحیح ہو، ایکوریٹ ہو، پن پوائنٹ ہو، 1 روپے کے بدلے 1 روپیہ اس کا دیا جائے، وعدے کی وفا کی جائے، 8 آنے پیسے کا بھی کسی کا مواخذہ میرے سر پر نہ رہے، 1 پاؤنڈ کا بھی نہ رہے، میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ کوئی میرے کو 5-10 پینی کے لیے بھی للکارنے والا قیامت کے روز نہ ہو، اتنا پاک اور اتنا صاف ہو کر دنیا سے جائے۔ معاملات لین دین ایک دم چوکھے ہو، کلیئر کٹ ہو۔ ہاں نماز روزہ پہلی سب، حج پر حج، عمرے پر عمرے، عبادت پر عبادت، زکوٰۃ پر زکوٰۃ، لیکن کسی کے لاکھوں کھائے ہیں، کسی کے ہزاروں کھائے ہیں، اور قیامت کی دن ان کی جب سب طالبان کھڑے ہو جائیں گے، پوچھنے والے طلبگار لوگ
کہ اللہ میرے اس نے اتنے دینے ہیں، میرے اس نے میری عزت بھی لٹائی ہے اس نے، میری غیبت بھی کی ہے اس نے، ہاں، اور مجھے برا بھلا بھی کہا ہے، رشتے ناتوں میں میرے ساتھ بگاڑ کیا ہوا ہے۔ آگے معاشرت آتا ہے، معاشرت جانے رشتے ناتوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں میں، محلے میں، گاؤں میں، مسجد میں، کمیونٹی والوں میں کس طریقے سے رہنا، معاملات، معاشرت، اس میں بھی اگر کوئی خامی ہوئی تو اس کا بھی شرح تبادلہ اعمال سے ہوگا، نیکیوں سے ہوگا قیامت میں۔ معاشرات کا شرح تبادلہ اور معاملات کا شرح تبادلہ نیکیوں کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ اور آخری چیز جو اخلاقیات ہے، اخلاقیات اتنے بلند ہو کہ رستے سے جا رہے ہیں اور کوئی کتا گٹر میں ڈوبا جا رہا ہے، بندہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھا کے بٹھا لے، چاہے گھر جا کے غسل کر لے، نہا دھو لے، لیکن اس کتے کو بچا لے، بلی کو بچا لے، مرغی کو بچا لے۔ راستے میں کوئی تکلیف دے، کانٹے، لکڑی، اینٹ، پتھر، چاہے وہ انگریزوں کا محلہ ہو، تو اس کو اٹھا لے، صاف کر لے۔ بعض صحابہ گزرتے تھے، گلیاں گواہی دیتی تھی کہ یہاں اللہ کے رسول کا کوئی شہدائی گزرا ہے اس محلے سے، ایک بھی کوڑا کچرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا سچا شہدائی اور سچا عاشق کوئی صحابی یہاں سے گزرا ہے، سچا غلام رسول گزرا ہے، محلہ صاف شفاف ہے، یہ معاشرہ ہے۔ اور اخلاقیات، اخلاق اتنے بلند ہو کہ جس کی کوئی منتہا نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ مولانا حکیم اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث نے بیان فرمایا در اندھیر کے جلسے میں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پڑوسی ایک یہودی تھا، اس کو اسلام سے بہت تکلیف تھی، بہت جلن، بہت دشمن اسلام کا، کٹر۔ مکان تھا، پہلے زمانے کے مکانات تو اوپر دیوار، چھت تک تو دیواریں ہوتی نہیں تھی، آدھی آدھی دیواریں ہوتی تھی، اور اوپر چھت بالکل یکساں ہوتا تھا سب کا۔ تو وہ پاخانہ جو ہے وہ ڈبوں میں کیا کرتے تھے، پہلے پیچھے سنڈاس کے ڈبے ہوتے تھے، وہ ڈبہ اٹھا کے لاتا اور اوپر سے دیوار کی طرف سے انڈیل کے ڈال دیتا، اور وہ پاخانہ گرتا کہاں؟ جہاں یہ بزرگ کا مصلی بچھا ہوا تھا۔ رات بھر نفلیں جس پر پڑھتے تھے، تہجد جہاں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت جہاں کرتے تھے، وہیں پر وہ غلاظت کا ڈبہ۔ حیران پریشان، اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، یہودی انتظار میں کہ کب یہ بڈھا باہر آ کر لڑائی کرے، ڈنڈے کو ہاتھ لگائے تاکہ میں اس بوڑھے کو بھی اذیت پہنچاؤں۔ وہ انتظار میں تھا لڑائی کرنے کی۔ ایک مرتبہ بھی بزرگ تو گئے نہیں، 8 دن تک یہ تماشا دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے دستک دی اور بڑے میاں نکلے کہ جی آئیے، تشریف لائیے، اب ہمارے ہمسایہ ہیں، پڑوسی ہیں۔ میں کہا تو انسان ہے کہ کون ہے؟ تو انسان ہے کہ ہے کون؟ کوئی جن تو نہیں؟ میں کیا ہوا جی؟ انسانی ہوں، آپ کے سامنے آپ کے جیسا ہی، 2 ہاتھ 2 پیروں والا۔ کہ میں 1 ہفتے سے یہ غلاظت کا ڈبہ اور ٹوکرا ڈال رہا ہوں اور وہ گر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری نماز کی جگہ پر دستک دے کر 1 مرتبہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو۔ ہاں، نہیں، میرے آپ پڑوسی ہیں، میں آپ کو کیوں تکلیف دوں؟ میں بازار گیا اور ایک جھاڑو خرید کر لایا ہوں اور ایک ڈول خرید کر لایا ہوں پانی کی۔ جب آپ ڈال کے فارغ ہو جاتے ہو، اس کے بعد میں وہ ڈول میں پانی لیتا ہوں اور وہ جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں اور 60 مرتبہ اس کو دھوتا ہوں اچھی طریقے سے، اور جب سوکھ جائے تو پھر اس پر مصلی بچھا کر اپنے اعمال شروع کرتا ہوں۔ تو پھر کہا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی قسم کا فرمان ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر یہودی بھی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں اس حدیث کے ارشاد کے آگے مجبور ہوں، واقعی آپ یہودی ہیں لیکن پھر بھی آپ کا اکرام کرنے کا حکم ہے اور آپ کو تکلیف نہ دینے کا حکم ہے۔ شاید میں یہ کہنے کے لیے آؤں کہ ایسا نہ کرو اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو؟ یہودی نے کان پکڑے کہ بابا آج کے بعد میں ہی مسلمان ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول۔ جس نبی نے اتنی اونچی اور پیاری اخلاقیات کی تعلیم دی ہو، ایسے نبی، اور مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانا، یہ ماحول اور یہ پورا معاشرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھا۔ چوکیدارانہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، پورے مدینے کی حفاظت کا پورا گشت کرتے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بڑے میاں کچھ نشے میں بڑبڑا رہے ہیں۔ قریب جا کے دیکھا کہ وہ کوئی بڈھا آدمی ہے اور ہے مسلمان، اور پھر بھی شراب پی رہا ہے، آدھی رات کے اندھیرے میں شراب بوڑھے میاں پی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہینٹر اور کوڑا لے کر گئے وہاں تو وہ چونکا، ایک دم گھبرا کے مر گئے۔
آج تو اتنے کوڑے برسیں گے کہ مجھے مار ہی ڈالیں گے حضرت عمر. ہمیں شراب پی رہا ہے رسول اللہ کے گاؤں میں, تجھے شرم نہیں آتی؟ ڈر گیا کہ امیر المومنین میں کبھی ایسا نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دو, معاف کر دو, معاف. پھر حضرت عمر نے دیکھا, اس کا لرزہ اندام دیکھا, جسم کانپنے لگا تھا, دیکھا تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے. رحم آ گیا, چھوڑ کر چلے گئے. دوسرے دن سے وہ بڈھے نے امیر المومنین کی مجلس میں آنا ہی بند کر دیا. ایک دن بند, 2 دن بند, 3 دن بند, کئی دنوں تک اس کا انتظار کرتے رہے, مجلس پر نظر انداز کرتے رہے, لیکن وہ بڑے میاں نظر نہیں آئے. امیر المومنین کے دل میں افسوس بھی ہوا کہ یہ بڈھا کیسا بھی تھا, لیکن میری مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا تھا. وہ میں نے کیا کسی کا عیب پکڑ لیا کہ جس کی وجہ سے اس نے آنا چھوڑ دیا. بڑے پریشان ہوئے. کئی زمانے کے بعد ایک مرتبہ نظر پڑی بڑے میاں پر, ایک دم آخری کونے میں بیٹھے ہوئے, چھپے ہوئے, نیچے گردن جھکائے ہوئے. مجلس ختم ہونے کے بعد آہستہ سے نیچے منڈی ڈال کر نکلنے لگے, بھاگنے لگے. ایک آدمی دوڑا ہے کہ بھاگو بھاگو بھاگو, بڑے میاں کو لاؤ پکڑ. بڑے میاں پھر کانپنے لگے کہ مجھے تاڑ گئے ہیں, دیکھ گئے ہیں, اب میری خیر نہیں. اب اس کو پکڑ کے جب لائے تو آگے بٹھایا گیا. کہ نہیں وہاں نہیں, یہاں آ جاؤ. یہاں کہ نہیں اور قریب آؤ. تو اور قریب آئے تو وہ گال پہ ہاتھ رکھنے لگا, ابھی چپیڑ پڑے گی ایک. کہ نہیں اور قریب آؤ یار, میرے قریب آ جاؤ. جب ایک دم قریب گئے کہ لگے تمہارا کان لاؤ میرے منہ کے پاس. کان جب منہ کے پاس کیا تو امیر المومنین نے اس کے کان میں کہا, اللہ کی قسم تیری اس دن شراب والی بات میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں کی. اب اس کو جوش آیا کہ او ایسا ہے. کہ امیر المومنین پھر تو آپ بھی اپنا کان لائیے. تو امیر المومنین نے کان دھرا تو اس بوڑھے نے کہا, اللہ کی قسم میں نے بھی اس رات سے لے کر آج تک شراب کی بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ماحول و معاشرہ یوں تھا, افشا نہیں. بعد یہ معاشرہ اتنا دور نکل آیا ہمارا میرے محترم دوستوں کو کہ ایک آدمی نماز میں اگر نہ دکھائی دیا تو 100 آدمیوں کو ہم کہیں گے فلاں آدمی آج نہیں تھا. دیکھا اس نے فجر کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا, دیکھا اس نے جماعت کے اندر حاضری چھوڑ دی, دیکھا اس نے یہ کیا, دیکھا اس نے وہ کیا. حالانکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے ہاں امیر المومنین, اور پوچھا کہ سلمان دکھائی نہیں دیا فجر میں. پوچھنے گئے تھے, ایسا کوئی پوچھنے نہیں جاتا کہ وہ بیمار ہے, کیا ہے, اس کو ڈائبٹیز ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں آ رہے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, کیا وجہ ہے. ایسا تو کوئی نہیں, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ نہیں آیا, نہیں آیا, ڈنڈورا ڈنڈورا ڈنڈورا. یہ معاشرہ ہے ہمارا, اس لیے امت جڑتی نہیں میرے محترم. اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے ساری مساوات سیکھنی ہے ہمیں. یہ اعمال, یہ اخلاق, یہ معاملات, یہ معاشرہ, یہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دیتے 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 سناتے 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 فضائل فضائل ابھارتے ابھارتے یہ ہماری زندگیوں میں آئے گی. اور یہ جب آئے گی تو پوری دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کے اعمال میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. پورے ورلڈ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ, بھائی تم نہیں. بغیر دعوت کے اخلاقیات اور معاملات کو دیکھ کر ہی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ نان مسلم پیپل مسجد میں تو دیکھنے آتے نہیں کہ یہ لوگ نماز کیسی پڑھتے ہیں, نہیں ان لوگ بیچارے کعبہ شریف میں جا سکتے ہیں کہ ان کا حج کیسا ہے, ان کا طواف کیسا ہے, ان کا عمرہ کیسا ہے. نہیں یہ لوگ ہمارے گھروں میں آ کر جھانک تاک کر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سحری کیسا کرتے ہیں, سحری میں کیا دعا پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یہ ہمارے اعمال تو سارے خفیہ ہیں, ان کی نظروں سے بالکل پرے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. یہ دیکھیں گے آپ کو ٹیکسیوں میں, جب مسلمان ٹیکسی کر رہا ہے, اس نے 190 بل ہوا, اس نے 2 پاؤنڈ دبوچ لیے, 450 ہوا تو 5 پاؤنڈ دبوچ لی نوٹ اور رکھ دی کھیسے میں کہ جاؤ خدا حافظ. وہ میٹر نے اس کو 450 بتایا, اس کو 50 پیسے ریٹرن بیک نہیں کرے. مسلمان ٹیکسی والا ہوگا تو گوری بڈھی گورے بڈھے کے دروازے میں کھڑی کر دے گا, اور گوریا ہوگا تو وہ اٹھے گا سیٹ پر سے, بونٹ کھولے گا اور اس کی شاپنگ, اس کا سامان, اس کی تھیلیاں لے جا کر اس کے گھر کے اندر پاسیج میں رکھے گا اور پھر کہنے لگا کہنا گو نا کیا سی یو بائے بائے. اس کے بعد جائے گا. مسلمان وہاں ٹھوپ دے گا ٹیکسی کی, جائے اتر نہیں تو مر, اٹھا تیرا سامان. یا وہ اپنی زبان حال سے کہیں گے دیٹ از دا مسلم. بدنام ہو گئے. ہمارے یہاں نئے نئے جو آتے ہیں پیپر شاپ میں, ایک گوڑا بڈھا بیچارہ روزانہ پیپر لینے بولٹن میں جاتا ہے, بلیک روڈ پر, ایلیول روڈ. تو وہ فون پر لگے ہوئے, ہاں کہیں کہیں وہ پہنچی گئے تو ان شاء اللہ تمہیں بہت جلدی بلائی لو. آپ تو فکر نہ کرتا ہوں نا, یہاں پر بہت حال سے اب وہ انڈیا سے بلانے کی باتیں کر رہا ہے, وہ لگا ہوا ہے.
वो गोरा बुड्ढा आया भी, उसने 40 पैसे का न्यूज़ पेपर उठाया भी, 50 पेंस रखी भी, वो पूरी डाल दी उसने। हाँ, तो उसको सीयू भी नहीं, बाबाई भी नहीं, और वो खड़ा है 10 पैसे के इंतज़ार में। उसने सोचा शायद 10 पैसे भी गई अपनी, चलो भाई घर को वापस। बाहर निकल के वो कहने लगा, दिस इज द मुस्लिम है ना, दैट्स व्हाई ही डूइंग लाइक दिस, है ना। इतनी हमारी गुजराती में कहते हैं छाप, इम्प्रेशन गिर गया है कि बदमामलगी, बद अखलाकी ये करेगा तो कौन करेगा। घोड़ा होता तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू टुडे, ऐसा पूछेंगे। आज की सुबह आपकी कैसी गई, आर यू ऑलराइट, वेल एंड गुड स्लीप टुनाइट, लास्ट नाइट, या सबको। वो उसको देगा तो थैंक यू कहेगा, फिर 10 पैसे वापस करेगा। जब जाने लगा सी यू अगेन, सी यू लेटर, उसको कहेगा। बेचारा वो कस्टमर यूं ही खुश होकर चला गया। ये फितरत जो मुसलमानों की थी, ये अंग्रेज अपना रहा है। और मुसलमान फोन पर लगा हुआ उसको 10 पेंस भी नहीं दे रहा है, आया तो वेलकम भी नहीं और गया तो बाबाई भी नहीं। अब ये कैरेक्टर, उसने कहा दिस इज द मुस्लिम। उसके बाद जब दोपहर हुई, बेचारे को भूख लगी, टेक अवे में गया तो वो भी अपना ही बंदा था, वो भी अपना ही बंदा था। उसने 399 बिल हुआ तो उसको 5 की नोट दिया, 1 पाउंड और 1 पेनी वापस करनी चाहिए ना। उसको हाउ आर यू टुडे, आर यू ऑलराइट, कुछ भी नहीं, न सी यू, न बाबाई, न कुछ। वो पाउंड भी ढकेल दिया उसने टील के अंदर। वो खड़ा खड़ा इंतजार करके उसने कहा कि भाई गिव मी माई 1 पाउंड और 1 पेन प्लीज। ओह सॉरी सॉरी आई फॉरगॉट दैट। उसके बाद उसको 1 पाउंड देता है। वो पेनी तो उसने ढकेल ही, वो गोरिया बिल्कुल खड़ूस था। उसने कहा 1 पेंस मोर प्लीज, एक्चुअली और बिल इज 399, और बाहर निकल दिस इज द मुस्लिम। हम क्या इंप्रेशन देते हैं, हमारे मामलात, हमारे माशरत, हमारे अखलाकियात तो बाज़ारों में और ऐसी मंजिलों पर नज़र आई। हाँ, फिर शाम हुई, टैक्सी को बुलाया, फिर वही अपने ही वाला कोई बंदा आया टैक्सी लेकर, क्योंकि ये धंधे बेचारे अपने ही वालों के रह गए और ये मामलात पेश करते हैं। इस्लाम का पिक्चर जो हमने ड्रॉ किया है ना नॉन मुस्लिमों के आगे, दोस्तों बुजुर्गों, वो दावत इस्लाम नहीं है, बल्कि दीन से, इस्लाम से दूरी के निशान हैं सारे के सारे। हाँ, एक ने मुझे कहा आर यू मुस्लिम, मैंने कहा नो आई एम नॉट अ मुस्लिम। तो उसने कहा देन आई एम अ मोमिन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट अ मुस्लिम जस्ट लाइक अदर पीपल, आई एम अ मोमिन। कि ये क्या होता है, मैंने कहा ये और होता है, वो तेरी समझ में नहीं आएगा, और उसको समझने के लिए तुझे ईमान में दाखिल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो शायद में दिस काइंड ऑफ मोमिन वट एवर यू सेइंग आई कैन एक्सेप्ट इट, बट आई एम नॉट एक्सेप्ट द इस्लाम। ओके, मैंने कहा क्यों भाई, जब मैंने मुसलमानों को तो ऐसे देखे, मैंने कहा तू मुसलमान मत बन, तू मोमिन बन जा, तू ईमान वाला बन जा, किस्सा खत्म। मेरे मोहतरम दोस्तों का ऐसा पिक्चर ड्रॉ होता है। तो जब इंसान के मामलात सही हो जाए, माशरात सही हो जाए, अखलाकियात सही हो जाए, तो लोगों में इस्लाम की दावत पहुँचेगी। क्योंकि वो लोग मस्जिद में तो आते नहीं, वो हमें बाहर ही देखते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये इज्तिमात होते रहते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीनों के लिए, 40-40 दिन के लिए, साल के लिए निकल कर एक रट लगाओ, एक ही इन्वायरमेंट और माहौल बनाएंगे ईमानियात का, अखलाकियात का, मामलात का, माशरत का, तो इंशाअल्लाह हम दावत देते देते पहले तो खुद बन जाएंगे। और अल्लाह पाक कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि मरते वक्त अल्लाह जल्ले शानू महज अपने फजल व करम से हम सबको कलमे तौहीद की दौलत से मालो माल फरमा दे। तो क्यों भाई, मगरिब बाद में इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसील से बातचीत होगी। सब भाई लोग तशरीफ़ रखेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो ज़रूर तशरीफ़ रखें, और उसके बाद आगे की मजालिसों में भी तशरीफ़ रखें, और उसके बाद भाई जो तकाज़े सामने आएँ उन तकाज़ों पर हम लब्बैक कहें, और लब्बैक कह के अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बने, दूर और देर के लिए। यही एक मेहनत है जो ईमान को पकाने वाली, बनाने वाली, चमकाने वाली है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, बाकी इस उम्र में अब हम कहाँ जाएंगे, इस उम्र में कौन सी खानकाह में जाएंगे या कौन से दारुल उलूम में दाखिल होने जाएंगे। हम तो अब बिल्कुल बूढ़े हो गए, या हमारी उम्र भी मिडल एज हो गई। अब हमें तो यही चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में निकल कर इन्हीं 5 चीज़ों की रात दिन मेहनत करें, लोगों को दावत दें, अपने बच्चों को भी दिलाएं इसकी फ़िक्र, और इंशाअल्लाह एक माहौल तैयार होगा जिसकी बरकत से यहाँ जितने बैठे ना ईमान वाले, इंशाअल्लाह बहुत सारे हमारे गोरे भाई, अंग्रेज़ भाई भी दाखिल होंगे।
اور اس مسجد میں یہ بھی مسلمان ہونے والے بنیں گے، تقاضے پر تقاضے آئیں گے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہمیں مسلمان بنا دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، جزاکم اللہ۔